الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق اللہ العظیم. معزز دوستو اور عزیز ساتھیو، ہمارا خالق اور ہمارا مالک، ہمارا معبود و مسجود، ہم سب کا اللہ، ہم سب کا رب یہ چاہتا ہے کہ ہم سب اس کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہیں. کیا بن کے رہیں؟ بھائی بھائی بن کر رہیں. انما المؤمنون اخوہ، فرمایا کہ تمام ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. بھائی بن کر رہو، رفیق بن کر رہو، دوست بن کر رہو، ایک دوسرے کے غمخوار بن کر جیو، ایک دوسرے کے ہمدرد اور مخلص بن کر کے زندگی گزارو. ایک دوسرے کے لیے معاون بنو، ایک دوسرے کے لیے مددگار بنو، ایک دوسرے کی خیرخواہی میں ایثار کا جذبہ رکھو، قربانی کا جذبہ رکھو، ایک دوسرے کے لیے دل میں اکرام رکھو. اپنے دل کو آپس میں ایک دوسرے کی محبت کے لیے لبریز اور سرشار کر کے رہو. یہ عمل جب ایمان والے بھائیوں میں اور بہنوں میں ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات بے انتہا خوش ہوتی ہے. ہمارے رب کو یہ بات بالکل ہی پسند نہیں ہے کہ اس کے ماننے والے آپس میں جھگڑیں اور لڑیں، مخاصمہ کریں. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عملی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی آپس کے نزاع، آپس کے جھگڑے اور آپس کی لڑائی کو کبھی بھی پسند کیا ہو، کبھی کسی حال میں بھی پسند نہیں فرمایا، کبھی کسی حال میں پسند نہیں فرمایا. آپ کے بھائی چارے کا تو یہ عالم تھا کہ مکے سے جب ساتھی صحابہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے مواخات کرائی. مہاجرین انصار کے بھائی ہیں، انصار مہاجرین کے بھائی ہیں، اور پھر انہوں نے جو نمونہ پیش کیا ہے، آپ مہاجرین اور انصار کے حالات زندگی دیکھیے. پوری دنیا میں آپ کو ایسی تاریخ نہیں مل سکتی، پوری دنیا میں. یہ کیا تھا؟ انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ. کہ جب آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں تو دل کا اخلاص مر جاتا ہے. جب آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، تو عبادت کا نور چھن جاتا ہے، عبادت کا نور چھن جاتا ہے. اب عبادت کا اخلاص ختم ہو جاتا ہے. عبادت کی کیفیت جو بنتی ہے نا، وہ کیفیت بھی بالکل ہی سرے سے ختم ہو جاتی. عبادت کی کیفیت اور عبادت کا سرور، عبادت کی حلاوت رفع دفع ہو جاتی. صرف ایک فارمیلٹیز ہوتی ہے جو عبادت کرنے والا کرتا ہے، لیکن اگر اس کی لڑائی کسی سے ہے، جھگڑا کسی سے ہے، اختلاف کسی سے ہے، تو عبادت کا نور، عبادت کی حلاوت، عبادت کی لذت ایسے شخص کو نصیب ہو ہی نہیں سکتی. جو شادی شدہ لوگ ہیں جانتے ہیں کہ جن گھروں میں پیار ہے، محبت ہے، میاں بیوی کے رشتے میں بہت زیادہ مضبوطائی ہے اور پیار ہی پیار ہے، شفقت ہی شفقت ہے، محبت ہی محبت ہے، ان گھروں میں جینے کا اور ان گھروں میں رہنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. شادی شدہ حضرات جانتے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں ذرا سی کسی بات پر نہ اتفاقی ہو جائے، ذرا سی تھوڑی دیر کے لیے، اور جھگڑے کے فوراً بعد کوئی نماز کا وقت آ جائے، آپ نماز پڑھ کے مجھے دکھا دو. کوئی شوہر بیوی سے لڑ کر آیا اور اس نماز کا وقت ہو گیا اور اس نے نماز کی نیت باندھ لی، نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک زبان تو چلتی رہے گی، اعضاء رکوع سجدہ کرتے رہیں گے، مائنڈ میں، دل و دماغ میں اہلیہ محترمہ کے وہ الفاظ
جو انہوں نے کہے تھے اور میں نے جواب میں جو انہیں پیش کیا تھا، پوری نماز سلام پھیر دیں گے، لیکن سارا وہ ملما جھگڑا لڑائی کا گھومتا رہے گا. مطلب ہی نہیں کہ ایک دفعہ دھیان آ جائے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں نماز پڑھ رہا ہوں. ادھر اہلیہ محترمہ نے نماز کی نیت باندھ لی، ادھر شوہر نے نماز کی نیت باندھ لی، دونوں بھی جھگڑا کر کے نمٹے تھے. خدا کی قسم دونوں نماز کو نماز کی طرف پڑھ ہی نہیں سکتے، پڑھ ہی نہیں سکتے. قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھ جاؤ، کر ہی نہیں سکتے. ذکر تسبیح دانے تو پورے ہو سکتے ہیں، گنتی پوری ہو سکتی ہے 101 دفعہ کی، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، آپ جو بھی تسبیح پڑھیں، لیکن یاد رکھنا ایک بار بھی سبحان اللہ کہنے میں اللہ دل میں بسے گا ہی نہیں، چونکہ دل میں جھگڑا بسا ہوا ہے. یہ میاں بیوی کا، یہ میاں بیوی کے جھگڑے کی بات کر رہا ہوں، جس کے رشتے کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جس رشتے کو اللہ رب العزت نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن قرار دیا، جس رشتے کو اللہ نے فرمایا یہ رشتہ سکون کا رشتہ ہے، یہ پیار کا رشتہ ہے، شفقت کا رشتہ ہے، یہ رشتہ میری قدرت کی نشانی ہے، اس میں ذرا سی تو میں ہو جائے، عبادت کا نور ختم، عبادت کی لذت ختم، عبادت کی حلاوت ختم. وہ بندہ کہیں بھی چلا جائے، اس کے باہر ہزاروں سینکڑوں دوست ہو، باہر بہت لمبا چوڑا کاروبار ہو، کاروبار میں اس کا جی نہیں لگے گا، دوستوں میں اس کا دل اکھڑا ہوا کھڑا سا ہوگا. وہ اگر کہیں گھومنے بھی چلا جائے نا، سیر و تفریح کرنے، وہاں کے گارڈن، وہاں کے کھلے ہوئے پھول، رنگ برنگے پھول، ندی نالے آبشارے، کوئی چیز اسے سکون نہیں پہنچا سکتی، کوئی چیز اسے سکون نہیں پہنچا سکتی. گھر میں ساری نعمتیں موجود ہیں، شوہر چلا گیا لڑ کر کے، ساری نعمتیں گھر کے اندر موجود ہیں، اہلیہ محترمہ کا جی کسی چیز میں نہیں لگ رہا. میرا رب کہتا ہے کہ اے میرے بندو، اے میری بندیو، آپس میں پیار محبت سے رہو، پیار محبت سے رہو. پیار محبت جب ختم ہوتا ہے، لڑائیاں بستی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، تو دل کا سکون رخصت ہو جاتا ہے، دل کی راحتیں مٹ جایا کرتی. جو مزہ مل کر جینے میں ہے، جو مزہ پیار سے رہنے میں ہے، جو مزہ آپس میں ایک دوسرے کو درگزر کر دینے میں ہے، لڑائی میں جھگڑے میں کبھی نہیں، کبھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرمائے، باہر دو لوگوں کی چیچے میمے کی آوازیں آتی ہیں، ان کی آواز بلند ہونے لگتی ہے، کچھ دیر ہو جاتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم باہر تشریف لاتے. وہ دونوں صحابی اس بات پر آپس میں جھگڑ رہے تھے، ایک نے دوسرے کو قرضہ دیا ہوا تھا، قرض دار جنہوں نے قرضہ دیا ہوا تھا وہ ان سے قرضہ مانگ رہا تھا کہ میرے پیسے قرض واپس کرو، اور وہ شخص کہہ رہا تھا کہ ابھی گنجائش نہیں ہے، میں آپ کو سارے پیسے ابھی نہیں دے سکتا، آپ کے قرضے کو واپس نہیں کر سکتا، آپ ایسا کرو کہ تھوڑے سے لے لو اور تھوڑے چھوڑ دو، میں دینے کی پوزیشن میں نہیں. دونوں میں اس بات پر بحث ہو رہی تھی، تو جنہوں نے پیسے دیے تھے، قرض دیے تھے، انہوں نے یہ کہہ دیا واللہ لا افعل، خدا کی قسم میں ایسا نہیں کر سکتا. بس یہ جملہ کہہ کر وہ نمٹے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اس قرضدار نے معلوم کیا بات کہی؟ اس قرضدار نے کہی یا رسول اللہ، میرے اس بھائی نے نیک کام نہ کرنے پر قسم کھا لی ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا. آپ جانتے ہیں نا، قرضداروں کو مہلت دینا، گنجائش ہو تو انہیں معاف کر دینا، انہیں رخصت دینا، میرے اللہ، ہم سب کے اللہ کو بڑا پسند ہے، میرے نبی کو بہت پسند ہے یہ عمل. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ قضیہ پیش آیا، صحابی تو صحابی تھے، انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس جھگڑے کا صاف اثر ہے اور آپ ناپسند فرما رہے ہیں، اللہ ان کے درجوں کو بلند فرمائے. ان صحابی رسول نے جو ابھی کہہ رہے تھے کہ خدا کی قسم میں قرضے میں کٹوتی نہیں کرنے کا ہوں، پورا لوں گا، فوراً کہتے ہیں کہ جو تیری گنجائش ہے وہ تو مجھے دے دے، باقی معاف. رخ انور کو دیکھا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی صورت سامنے آئی ہے، غصہ ٹھنڈا ہوا، فوراً رعایت دے دی، صلح کرا دی. گویا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے مبارک میں صلح کرایا کرو، آپس میں مل جل کر رہو. اور اگر کبھی نا اتفاقی ہو جائے، کبھی کسی طرح کا کوئی اختلاف ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، خداوند کریم نے حکم دیا ہے، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، کہ آپس میں صلح کرا دیا کرو، صلح کرا دیا کرو. صلح کرانا صدقہ ہے، صلح کرانا صدقہ ہے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر روزانہ ایک صدقہ ہے، ہر جوڑ پر
روزانہ ایک صدقہ ہے، اور انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں. کتنے؟ 360 جوڑ ہیں. گویا کہ روزانہ ہر انسان پر 360 صدقہ کرنا لازم اور ضروری ہے. اب بتائیے کہ چونکہ ہر جوڑ ایک نعمت ہے، ہر جوڑ ایک نعمت ہے، اور ہر نعمت کا شکر صدقہ کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر انسان کو 360 صدقہ روز کرنا چاہیے. اب ذرا اندازہ لگاؤ، اگر یہ اللہ رب العزت نے ہم پر رحم نہ کیا ہوتا ہمارے لیے کتنی مشکل ہوتی. لیکن دیکھو اس صدقے کو اللہ رب العزت نے کتنا آسان بنا دیا. اس صدقے کو آسان یوں بنایا، فرمایا کہ دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، صلح کرا دو، صدقہ. کوئی آدمی ہے اپنا سامان گاڑی پر لاد رہا ہے، سائیکل پر سوار کر رہا ہے، رکشے ٹھیلے پر رکھ رہا ہے، اس سے اٹھ نہیں رہا، سہارا لگا دو، صدقہ ہے. کوئی آدمی ہے گاڑی پہ نہیں بیٹھ پا رہا ہے، سہارا لگا دو، صدقہ ہے. اللہ الصمد. کوئی آدمی ہے راستہ بھٹک گیا ہے، اسے راستہ نہیں معلوم ہے، 2 قدم چل کر اسے راستہ بتا دو، صدقہ ہے. راستے پہ چل لو، کوئی تکلیف دینے والی چیز مل گئی، اسے اٹھا کر سائڈ کر دو، کسی بھائی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، فرمایا صدقہ ہے. کوئی آپ باہر نکلے، ایک صاحب غمگین اداس بیٹھے ہیں، السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ بیٹھ گئے، کیا بات ہے، کیسے آپ اداس نظر آ رہے ہیں؟ سب اللہ کی رضا کے لیے چل رہا ہے، سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہو رہے ہیں سارے کے سارے کام. بھائی کیسے اداس ہے؟ خیریت تو ہے. ہاں طبیعت ٹھیک نہیں. دوائی لیا آپ نے؟ دوائی اچھے ڈاکٹر سے دوائی لیجئے. کوئی دقت تو نہیں، کوئی پریشانی نہیں؟ میں بھائی ہوں، آپ کا بھائی ہوں، میں جس لائق بھی ہوں آپ کے لیے حاضر ہے. کیا بات ہے، کیسے پریشان ہے؟ تو اس فلاں شخص سے لڑائی کو، چلو میں صلح کراتا ہوں. پتہ یہ چلا ایک شخص اداس ہے، آپ نے اپنی باتوں سے اس کو اداسی دور فرما دی، فرشتے نے لکھ لیا صدقہ ہے. میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، خوشیاں دو، آپس میں پیار لٹاؤ، محبتیں لٹاؤ. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب ہم ایک بھائی دوسرے بھائی سے ملے، خوش دلی سے ملے، خوش اخلاقی سے ملے، خندہ پیشانی سے، یعنی چہرے پر مسکراہٹ کو سجا کر ملے. ایک مومن جب دوسرے مومن کو مسکراہٹ دیتا ہے، مسکرا کر ملتا ہے، صدقہ ہے، صدقہ ہے. ایک بھائی کو مسکرا کر ملنا صدقہ، ایک بھائی کے لیے اچھے کلمات کہہ دینا جس سے اس کا دل خوش ہو جائے، صدقہ ہے. میرے عزیزو، میرے بھائیو، 360 صدقے دینا روزانہ بہت مشکل کام ہے، لیکن ہمارے رب نے اسے کتنا آسان بنا دیا، کتنا آسان بنا دیا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صدقے کا ثواب لوٹو. بچے ہیں ان سے پیار کر لو، ان کی تعریف کر دو، صدقہ ہے. اہلیہ ہے ان کی تعریف کر دو، صدقہ ہے. اہلیہ ہے، فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اہلیہ کے منہ میں نوالا کھلانا صدقہ ہے. ہم اہلیہ کے منہ میں نوالا کھلانا تو دور کی بات ہے، اس ٹاپک پر بات کرتے ہوئے میں شرم آتی. جب ہمارے نبی نے ہمیں کھلا کر سکھایا ہے تو ہمیں شرم کی کیا بات ہے؟ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے اہلیہ کے منہ میں ایک نوالا رکھ دو، صدقہ ہے. انہیں دیکھ کر تعریف کر دو کہ ماشاءاللہ آج بہت اچھی لگ رہے ہیں آپ. پتہ ہے وہ دن بھر کا رنج، دن بھر کا غم بھول کر بس تمہارے خیال میں ڈوب جائے گی. ایک دفعہ کہہ کے تو دیکھو اہلیہ کو اپنے کہ ماشاءاللہ آپ تو آج بڑی اچھی لگ رہی ہیں. اسی طریقے سے ابو ہیں، امی ہیں، بزرگ ہو رہے ہیں، کپڑے پہنایا آپ نے، وہ جمعے کے لیے تیار ہو گئے، السلام علیکم ابو، خیریت سے ہیں؟ ہاں بیٹا ٹھیک ہے. ابو آج ماشاءاللہ آپ تو بالکل فٹ فور لگ رہے ہیں. ہائے ہائے، ابا کا دل خوش ہو گیا، ابا کا دل خوش ہو گیا. امی کیسے اداس بیٹھی ہے؟ خیریت تو ہے. اچھا ابا کی یاد آ رہی ہے. ارے ہم اپنی ماں کو کہہ سکتے ہیں ایسا؟ اپنی ماں کو پیار کرو، اپنی ماں کو اچھے کلمات سے نوازو. امی دعا کر دو ہمارے لیے، امی تم تو ہماری جنت ہو نا، امی دیکھو کبھی ہم سے ناراض نہ ہونا. اس طریقے کے میٹھے میٹھے بول بولو اپنے امی کے سامنے. وہ آپ کو تنائی میں بیٹھیں گی نا، جب سوچیں گی آپ کو سوچیں گی، جب ہاتھ اٹھائیں گی تو آپ کو دعا دیں گی. ابا ہیں انہیں خوش کرو، بھائی ہیں انہیں خوش کرو، ان کی خیریت لو. ٹہلتے ہوئے کبھی بھائی کے پاس چلے جاؤ، بستی میں رہنے والوں، کبھی پڑوس میں جا کر بیٹھ جاؤ، کبھی رشتہ داروں کے پاس چلے جاؤ اگر جا سکتے ہو. نہیں جا سکتے بیٹھے میں فون نکالو، فون نکال کر فوراً اپنے دوستوں کو فون ملاؤ، رشتہ داروں کو فون ملاؤ. آج اس فون کی نعمت نے یہ کام بہت آسان کر دیا ہے. فون ملاؤ اپنے دوست کو، فون ملاؤ اپنی بہن کو، فون ملاؤ اپنی بیٹی کو، فون ملاؤ اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، قریب کے دور کے لوگوں کو، فون ملاؤ علماء کرام کو، فون ملاؤ بزرگوں کو، فون ملاؤ کابرین امت کو، بڑے بڑے علماء اور کابرین کو. السلام علیکم حضرت، خیریت سے ہیں؟ جی کون؟ میں فلاں صاحب بول رہا ہوں بابو گڑھ چھاونی سے، ضمیر الدین بات کر رہا ہوں. اچھا خیریت سے؟ حضرت کیسے فون کرا؟ حضرت آپ کی خیریت جاننا چاہ رہا تھا. حضرت آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. چھاونی سے فون آیا، پتا یہ چلا کہ حضرت جی باہر دلی میں بیٹھے ہیں حضرت مواسات صاحب چھاونی سے. اچھا فلاں صاحب خوش ہو گئے، دعائیں مل گئی.
فرشتے نے لکھ لیا صدقہ ہے، فرشتے نے لکھ لیا صدقہ ہے. دوست کو فون ملایا، دوست جی کیسے خیریت ہے، کس کام کے لیے فون کرا؟ آپ کی یاد آ رہی تھی، آپ کی خیریت جاننے کے لیے فون کیا. فرشتے نے لکھ لیا صدقہ ہے. میرے بھائیوں میرے بھائیوں میرے بھائیوں، جب آپ اس عمل کو کرو گے، اور یہ عمل ایسا ہے اس میں نہ ہلدی لگے نہ پھٹکری، نہ کوئی خرچہ ہے، نہ کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہے، نہ آپ کو الگ سے وقت نکالنا ہے. والدہ خوش ہو گئی، والد محترم خوش ہو گئے، اہلیہ محترمہ کو آپ نے خوشیاں دے دی، اولاد بھی خوش ہے، پڑوسی بھی خوش ہے، قریب اور دور کے دوستوں کو بھی آپ نے خوش کر دیا، نزدیک اور دور کے رشتہ داروں کی آپ نے خبر لے لی. اللہ راضی ہو رہا ہے، آپ کے درجے بلند ہو رہے ہیں، اللہ خوش ہو رہا ہے، نام اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اور ہر جوڑ کا صدقہ ادا ہو رہا ہے، ہر جوڑ کا صدقہ ادا ہو رہا ہے. فرمایا انما المؤمنون اخوہ، یاد رکھنا ہے میرے ایمان والو بندو، تم آپس میں سب کے سب بھائی بھائی ہو، بھائی بھائی ہو. اور بھائی بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے، درد مند ہوتا ہے، بھائی بھائی کا دوست ہوتا ہے، رفیق ہوتا ہے، مخلص اور ہمدرد ہوتا ہے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو، صلح کرایا کرو، صلح کرایا کرو. معلوم ہے نا، باتیں بنانا، لایانی باتیں کرنا اور جھوٹ تو شریعت میں بالکل ہی جائز نہیں ہے، جھوٹ کی تو اجازت بالکل ہے ہی نہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا سچ، ایک سچ ہے اور ایک ایسی بات ہے جو جھوٹ نہیں لیکن جھوٹ کے قریب ہے، بنائی ہوئی بات. فرماتے ہیں کہ ایسا سچ جس سے آپس میں جھگڑے کھڑے ہو جائیں، اس سچ سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر کہہ دو تاکہ جھگڑے نہ ہو. شرعی جھوٹ کو شریعت میں بالکل اجازت نہیں دی گئی. دو لوگوں میں جھگڑے ہیں، اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آگ لگا دو دونوں کے بیچ، جو سنو ادھر پہنچا دو، جو سنو ادھر پہنچا دو. یاد رکھنا اگر کسی نے ایسا کیا، اس کی نیکیاں تباہ کر دی جائیں گی، اس کے اعمال صالحہ برباد کر دیے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چغل خوروں کی بالکل گنجائش نہیں ہے ہماری شریعت میں، جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے چغل خوروں کے لیے. ہاں کرنا ہی ہے تو ایک کام کرو، پتا ہے کہ دو لوگوں میں نا اتفاقی ہے، ایک سے ملو اور کہہ دو کہ وہ تو ماشاءاللہ آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، بھائی کسی ایک بات کو لے کر کہہ دو، ادھر بھی کہہ دو کہ کچھ نہیں ہے. یہ عمل اللہ کو پسند ہے، اس عمل کی اجازت ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہے. تو میرے بھائیوں آپس میں صلح کی عادت ڈالو. میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے فوراً صلح کراؤ، بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے صلح کراؤ. آج ہمیں کیا ہو گیا ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا ہوتا ہے اور یہ جھگڑا نسل در نسل بھتیجوں میں منتقل ہوتا ہے. موت میں بیٹھنے کو تیار نہیں، ماں مر گئی، دونوں الگ الگ فاتحہ درود نیاز کرا رہے ہیں، دونوں الگ الگ اپنا پروگرام کرا رہے ہیں. شادی میں کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے کو تیار نہیں، سارے علاقے کے لوگ جمع ہیں، سگا بھائی بھتیجا جمع نہیں. کیا دین ہے، کیا اسلام ہے؟ کیا اسی کا نام ایمان ہے؟ اسی کا نام اطاعت ہے؟ اسی کا نام عاشقی ہے اور اسی کا نام مومن ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اللہ رب العزت اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل بالکل پسند نہیں ہے. علماء نے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب جھگڑا ہوتا ہے تو آپس میں بغض پیدا ہوتا ہے، دلوں میں بغض. بغض کیا ہے؟ جب آپ کا کسی سے جھگڑا ہو جائے نا تو آپ اس کے لیے ہمیشہ برے خیالات دل میں رکھو گے کہ اس کا مالی نقصان ہو جائے، اس کی دکان بند ہو جائے، اس کی عزت نیلام ہو جائے، اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے. اگر موٹر سائیکل سے چل رہا ہے نا، ہو جائے کام کسی دن ٹھوک دے اسے اور میں دیکھوں اپنے کلیجے کو ٹھنڈک کروں، پتا نہیں ہوتا. نہ جانے کیسے کیسے خیالات دل میں آئیں گے. کسی نے اس کے سامنے اس کی برائی آپ کے سامنے کر دی نا تو آپ تو سمجھو گے کہ دنیا میں اس سے بڑھیا آدمی نہیں ہے، اس میں سے ہی پہچانا اسے. جی یہ کیا ہے؟ بغض ہے. بغض، لڑائی سے بغض پیدا ہوتا ہے، لڑائی سے بغض پیدا ہوتا ہے. اور بغض تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ایسے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. بغض قریب مت آنے دو. اور معلوم ہے جب حسد اور بغض دل میں پیدا ہوتا ہے نا، جس کے لیے بھی پیدا ہو جائے، وہ چاہے حق پر ہے، سچ پر ہے، کتنا ہی نیک ہے، آپ کو اس کی اچھائی اور اس کا حق پر ہونا اور اس کی نیکی دکھائی نہیں دے گی. اور دل میں بغض بھی ہو اور ایمان بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا.
جنت میں جانا ہے انشاءاللہ، ہم سب کو جانا ہے انشاءاللہ، اپنے دل کو حسد اور بغض سے پاک کر کے جانا ہے انشاءاللہ۔ اور اس کا ایک بہترین علاج یہ ہے کہ جس کو آپ پسند نہ کرتے ہو، اچھا بغض پیدا کیوں ہوتا ہے؟ بغض پیدا ہوتا ہے حسد سے۔ حسد کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کوئی آگے بڑھنے لگا، کسی کی عزت بڑھنے لگی، کسی کا مال بڑھنے لگا، کسی کا کام چلنے لگا، کسی کا مکان بننے لگا، کوئی زیادہ پوچھا جانے لگا، چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو چاہے دین کا معاملہ ہو، ہر میدان میں یہ ہوتا ہے، تو دل میں حسد پیدا شروع، اب حسد آنے لگی، اب اس کے بعد بغض پیدا ہوگا، اب بغض پیدا ہوگا، اب پھر انسان کٹتا 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 بہت دور چلا جاتا ہے، نیکیوں سے اور خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس کے لیے دل میں اس طرح کی بات اور جذبات پیدا ہوں، آپ تنہائی میں 5 وقت نماز میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرو کہ اللہ اس کی دکان میں اور برکت دے، یا اللہ اس کی عزت میں اور۔ دل پر چھری چلے گی، آسان نہیں ہے، آرا چلے گا، چھری بھی نہیں، آرا ڈائریکٹ آرا چلے گا، لیکن اس کا علاج یہ کچھ دن آرا چلے گا اور اس کے بعد پھر آپ کو صبر آ جائے گا۔ تو میرے بھائیو دعا کرو، اللہ اس کی عزت اور بڑھا دے، اللہ اس کے کام کو اور چمکا دے، اللہ اس کے رتبے کو اور بلند کر دے۔ پتہ ہی چلا آپ دعا دے رہے ہو، غائبانہ دعا، آپ کی دعا بھی قبول ہو رہی ہے اور آپ کے دل کی حسد اور علاج بھی ختم، علاج بھی ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ مقبول بھی ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول بھی ہو رہے ہیں۔ ان کے لیے دعائیں دو، ان کے لیے دعائیں کرو۔ جنگ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوگوں نے مٹانے کی قسم کھا لی اور یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا 100 اونٹ اسے دیے جائیں گے، اللہ الصمد، تیروں کی آپ پر بچھار ہو گئی اور اتنے حملے کیے گئے کہ آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، خون کے قطرات جاری ہو گئے، آپ شدید تکلیف کے اندر مبتلا ہو گئے، اور آپ کو بد دعا کے لیے کہا گیا۔ آپ نے معلوم ہے کیا کہا؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ اللہ قوم قسمیں کھا رہی ہے کہ جو محمد کو پکڑ کر لائے گا 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ سارے دشمنوں کی فوکس محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم پر ہے، تیر آتے ہیں، تیر پر تیر آ رہے ہیں، دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم زخم سے چور چور ہو جاتے ہیں، زخمی دل خون سے لت پت اور دندان مبارک شہید ہے، اور دعائے رحمت، دعائے اور نبی رحمت کہ دستے مبارک اٹھتے ہیں بارگاہ عزدی میں، اور یہی زبان مبارک سے الفاظ نکلتے ہیں، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتی، یہ مجھے نہیں جانتی، یہ مجھے نہیں جانتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ جہاں جہاں دشمنوں نے آپ کو ستایا ہے، آپ نے ان کی ہدایت کی دعا کی ہے، آپ نے انہیں راہ راست پر آنے کی دعا کی ہے، اور موقع ملا ہے بدلہ لینے کا تو آپ نے معاف فرمایا ہے، آپ نے درگزر فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں اپنے بھائیوں کو درگزر کرنا سیکھو، بیویوں کو درگزر کرنا سیکھو، باپ ہے تو بیٹوں کو درگزر کرنا سیکھو، بیٹے ہیں تو باپ کو درگزر کرنا سیکھو، دوست ہیں تو دوست کو درگزر کرنا سیکھو۔ جب درگزر کرنا سیکھو گے محبتیں بڑھیں گی انشاءاللہ۔ امیدیں اللہ سے رکھو، امیدیں اللہ سے رکھو۔ جب ہم کسی سے امیدیں باندھ لیتے ہیں نا تو اس وقت بھی دل میں یہ ساری دل کی دوریاں بننے لگتی ہے۔ امیدیں اللہ سے رکھو، کسی پر احسان کرو اور نیکی کرو، اس کا بدلہ اس سے نہ چاہو، اللہ سے چاہو۔ جب یہ سب چیزیں ہوں گی انشاءاللہ پیار بڑھے گا، محبت بڑھے گی، اور ہم قرآن کریم جیسا کہ قرآن کریم اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے انما المؤمنون اخوہ، ہم انشاءاللہ سب بھائی بھائی بن کر رہیں گے، اور جب ہم میں آپس میں پیار ہوگا اللہ کی رحمتیں بے شمار ہم پر نازل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سبھی ساتھیوں کو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔